بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. پہلے سنتے تھے 35 پینچر پی ٹی آئی کی طرف سے اور اب 35 استعفے, اور وہ بھی حکومتی جماعت کی جس میں اتحادی جماعتیں کہے. تو عمران خان صاحب استعفے کہتے تھے دینے ہیں, استعفے ہمارے منظور نہیں ہو رہے. تو آج اسپیکر قومی اسمبلی سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب نے 35 استعفے منظور کر لیے, اور وہ 35 بندے بھی اہم شخصیت, بولنے والے, پی ٹی آئی کا فیس, جس میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید بھی ہیں. شیخ رشید جو ہے ایک وہ سیٹ وہ بھی کہتے تھے کہ میرا استعفیٰ منظور نہیں کر رہے. پھر شیخ رشید کا جو آپ کو پتہ ہے, اور 10-15 رٹائے وہ ان کے فکرے ہیں. بینکاک کی بجلیاں پتہ, فلپائن کے کیا, افغانستان کے شعلے, اور مار دو گرا دو جلاؤ گراؤ پتہ نہیں کیا, اور کمپنی کی مشہوری یہ وہ ان کے کچھ ڈائیلاگ ہیں. تو ان کا بھی استعفیٰ منظور ہوا. راجہ پرویز اشرف ڈویژن راولپنڈی سے ہی تعلق ہے, شیخ رشید کا تعلق راولپنڈی سے, مطلب اسی طرح ان کے بھتیجے کا نہیں بولے, وہ پی ٹی آئی ہیں ویسے. شیخ راشد ان کا استعفیٰ منظور, صداقت عباسی راولپنڈی سے ان کا استعفیٰ منظور, اسلام آباد سے علی اوان ان کا استعفیٰ منظور, اس طرح کے بے شمار, سرور خان ان کا استعفیٰ منظور. تو بڑے بڑے استعفے جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں. ویسے اس کے علاوہ مطلب اسد عمر اسلام آباد سے ان کا استعفیٰ منظور, اسد کیسر کا استعفیٰ منظور, پرویز کھٹک کا استعفیٰ منظور, شفقت محمود کا استعفیٰ منظور. راولپنڈی ڈویژن ہے, مطلب شفقت محمود کی نہیں بات کر رہا, وہ لاہور کے, مطلب فواد چودھری راولپنڈی ڈویژن راولپنڈی ویسے جیلم, تو ان کا استعفیٰ منظور. اسد کیسر کا استعفیٰ منظور, مراد سعید کا استعفیٰ منظور. مطلب 2 خواتین, اور یہ ٹوٹل استعفے 35, جس میں 2 منتخب وہ مخصوص نشستیں جو خواتین کی ان میں, اور 33 استعفے, 33 یہ یعنی ٹوٹل 35 استعفے منظور. تو اس میں تھا کیا, اس میں ہوا کیا, قصہ کیا ہے, کہانی کیا ہے, پردے کے پیچھے کیا ہے. جس طرح آگے پیچھے یہ باتیں سنائی دے رہی تھی, یا وزیر اعظم کو کوئی شک تھا کہ ایم کیو ایم پیچھے ہٹ سکتا ہے. ایک ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں تھا, اس کے ساتھ تو کافی معاملات کچھ طے تھے. اس کے علاوہ لگتا ہے کچھ بلوچستان سے بھی لوگ تھے, کچھ اور بھی پرابلم تھی جو اتحادی حکومت کو خطرہ تھا. اعتماد کا ووٹ تو بڑا ایک الگ چیز ہے, وہ تو لیا جا سکتا ہے. عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ مشکل تھی, کیونکہ عمران خان 6-7 سیٹوں پہ الیکشن لڑے ہوئے ہیں, ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے. عمران خان خود ایک سیٹ پہ نائل ہے, وہ بھی نہیں, مطلب 7-8 سیٹیں تو ان کی وہی کام ہو جاتی ہیں. پھر راجہ ریاض ٹیم جو ہے وہ ویسے الگ بیٹھے ہیں, تو ویسے بھی ان کے ووٹ کم, مطلب عدم اعتماد تو ممکن نہیں تھا. اچھا, اب بات بڑی عجیب سی آ گئی ہے کہ یہ, اچھا انہوں نے کہا یہ ہم کل اسمبلی میں جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے وہ سنا تو, اور پہلے حکومتی جو جماعت ہے وہ سب کہہ رہے تھے جی آپ اسمبلی میں آئے, اور جب انہوں نے کہا اسمبلی میں آ رہے ہیں, اور 3 کو انہوں نے چیزیں بھی عہدے وغیرہ مانگے تھے, تو اس سے پہلے ہی آج 35 لوگوں کے استعفے منظور ہو گئے. اچھا 35 لوگوں کے استعفے منظور ہو گئے ہیں, اس پہ باتیں ہو رہی ہیں, آگے پیچھے لوگ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں شاید یہ کچھ دھمکی ہو, اس سے کچھ اور منوانا چاہتے ہو. تو جٹ پٹ میں الیکشن کمیشن سے یا نہ جانے وہ کہاں سے ڈی نوٹیفائڈ ہو گئے, مطلب منظور بھی ہو گئے الیکشن کمیشن سے بھی. مطلب ہمارے یہاں کچھ کام تو ایسے سگنل میں, جیسے بٹن دبایا فیکس مشین ہوتی ہے تو فیکس ہوتے ہیں, وہ ایسے استعفے منظور نہ ہونے پہ آئے تو 9 مہینے ہو گئے استعفے منظور نہیں ہوئے. اب اس سے بے شمار چیزیں سامنے آتی ہیں. 35 کی تو تنخواہ جائے گی, اب دوسروں کو بھی مسئلہ ہوگا کہ ہماری تو 9-10 مہینوں کی تنخواہ لے رہے ہیں, نہیں لے رہے, ڈی اے پی پتہ نہیں, پی ٹی اے, سی ڈی اے, اے ڈی اے, ایف ڈی اے, کیا کیا, یہ جو ڈی نوٹیفائڈ سے ڈی ہوئے ہیں, تو ڈی میں جا کر گول نہ ہونا. بات کی یہ ہے. تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا جی باقی لوگ بھی آئیں گے, کہیں گے تو ہم استعفے منظور کر لیں گے. میرا مسئلہ یہ ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے جو استعفے ہیں وہ اس لیے منظور نہیں کر رہے کہ الگ الگ مجھے کالیں آئی, الگ الگ مجھ سے رابطے ہوئے یا باتیں کی گئی جی پارٹی پالیسی ہے, لیکن ہم ذاتی طور پر استعفیٰ نہیں دینا چاہتے, تو مجموعی جو ہے اکٹھے جو ہے ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائے. مطلب یہ اتحادی جماعتوں کی جانب سے ایک جواز, اور ان کی جانب سے ان کے اپنے جواز. اب کس کو کیا ہے مجاز اور کیا ہے کس کی مجال, بڑا عجیب کھیل ہے. لیکن کم از کم اس چیز سے, اس بات سے, اس طریقہ کار سے اب لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جائیں. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا, عمران خان صاحب سے مطلب اسد عمر صاحب جنرل سیکرٹری ہیں,
تو انہوں نے کہا جی 35 کے 35 حلقوں پر، ویسے 33، کیونکہ 2 خواتین بننے سے تو وہ رہی، وہ چاچی 420 اور آنٹی پتہ نہیں کیا 2 فلمیں تھی، تو عمران خان میک اپ کر کے اب لیڈی بن کے تو 2 مخصوص سیٹوں پہ تو نہیں بنیں گے نا، تو 33 تو ان پہ الیکشن عمران خان لڑیں گے۔ اچھا، اب جب کہا گیا، فضل الرحمان نے کہا، پھر جب باقی جماعتیں پی ڈی ایم کی کہہ رہی ہیں جی تو آپ ان پہ الیکشن لڑیں گے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں ضرورت ہی نہیں، اب تو اتنا وقت ہی نہیں ہے، الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو حکومتی پارٹی ہے، استعفے تو منظور ہو گئے، لیکن وہ الیکشن کہتے ہیں جی ہم نہیں لڑیں گے۔ لڑ لے عمران خان 33 سیٹوں پہ، جیت لے، وہ جیتے گا بھی اسمبلی میں، کون سا اس نے جانا ہے یا کچھ کرنا ہے۔ اگر دوسرے پہلو میں دیکھا جائے، استعفے منظور کر رہے ہیں، آپ نے الیکشن نہیں لڑنا، ٹھیک ہے، وہ ایک سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے، چال ہوتی ہے، ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لڑنا ہے، یہ لڑ نہیں رہے، منظور کر رہے ہیں، وہ لڑ کر اسمبلی میں نہیں جا رہے، ٹھیک ہے نا۔ دونوں صورتوں میں صرف الیکشن ہونے ہیں، ان پہ خرچہ ہونا ہے۔ ملک جس کے اقتصادی حالت ہماری بہت سخت خراب ہے، مالی حالت بہت، ہمیں دشواریاں آ رہی ہیں نا، ہر چیز مہنگی ہے، تو الیکشن، یہ ضمنی انتخاب، ان پہ اخراجات، اور ان سے فائدہ کچھ نہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ مطلب آپ جس لیے الیکشن ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں، وہ تو آپ نے جانا نہیں، وہ تو کام کرنا نہیں۔ جہاں بھی استعفے ہو گئے، 35 حلقوں پہ الیکشن ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں جی پی ڈی ایم کہہ رہی ہے اب ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، پی ٹی آئی والے اور دوسرے کہتے ہیں جی صرف ایک ہی آدمی ہے عمران خان الیکشن لڑے گا اور حلف بھی نہیں اٹھائے گا۔ آپ دیکھیں نا پچھلی 6-7 سیٹوں پر، تو صرف اقتدار کی جنگ ہے، کرسی کی جنگ ہے، اور دلچسپ صورتحال ہے۔ اس پہ الگ پروگرام کریں گے، لیکن دیکھتے ہیں کیونکہ جو دوسری اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کی، وہاں پر بھی محمود صاحب نے جو اس وقت تک میرے خیال میں انہوں نے سمری جو ہے وہ گورنر کو بھیج دیا ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو تحلیل ہونے کی بات ہے، اس پر چلے الگ سے بات ہوتی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ادھر اسلام آباد میں ہے، میں اچانک بھول گیا ہوں میں نے کیا کہنا تھا، کہ مطلب یہ الیکشن کی بات کر رہا تھا کہ ہاں حکومتی جماعتوں سے کہہ رہا ہے کہ اندر کھانے کہ ہمیں چلے 3 مہینے اور سیف مل گیا۔ یہ جو استعفے منظور کی ہیں، مطلب اس سے وہ ٹائم پیریڈ، لائف ٹائم آ گیا 2 to 3 منتھ کا، تو 2-3 مہینے اور مل گئے۔ لیکن اس وقت 2-3 مہینے ملنا بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیوں مارچ کے بعد، اپریل کے شروع کے بعد، تو اگر اس کے بعد اتنا ٹائم تو نکال جاتے ہیں، پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، پھر پوری آپ جتنے استعفے دے لیں اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پھر ضمنی انتخاب ختم ہو جائیں گے، پھر تو اس کے بعد جنرل الیکشن آ جانے ہیں۔ 120 دن جب رہتے ہوں اس کے بعد الیکشن نہیں ہوتی ہے، تو کھیل یہ 2-3 مہینوں کا ہی ہے۔ مطلب بات چلتی کہاں سے چلی کہاں پہ پہنچی، لیکن اس سارے کھیل میں، کھینچا تانی میں، ایک دوسرے سے چھیننے کے چکر میں اگر کسی کو کچھ نہیں ملا تو وہ پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کے لوگ ہیں۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کچھ نہیں ملا، بہت کچھ ملا ہے، بہت زیادہ مہنگائی ملی ہے، بہت زیادہ مشکلات ملی ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں ملی ہیں، بہت زیادہ دشواریاں ملی ہیں، اور بہت زیادہ مجبوریاں ملی ہیں، اور بہت زیادہ بے حسی ہے، بے کسی ہے، لاچاری ہے، مجبوری ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی۔ اللہ حافظ۔